بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وغضہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن حکیم اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے اور اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ہر قسم کے ماحول اور معاشرے میں اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اور ایسے مضامین زیر بحث لاتا ہے جو پرانے نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ بے شک اس میں ہمارے آج کے حالات ہی زیر بحث ہیں۔ فرمایا میرے حبیب، آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ ہم مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کہتے تو یہ ہیں، خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے فیصلے جو ہیں وہ طاغوت سے کرواتے ہیں، ان لوگوں سے کرواتے ہیں جو شیطان کے پیروکار، اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنے ذاتی امور سے لے کر قومی امور تک اور ملکی امور تک فیصلے ان لوگوں سے کرواتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ شیطان کی اور شیطان کے پیروکاروں کی بات نہ مانی جائے، یعنی جہاں تک اللہ و اللہ کے رسول کا حکم ہے تو وہ یہ ہے کہ نہ شیطان کی بات مانی جائے، نہ شیطان کے پیروکاروں کی، کفار و مشرکین کی بات مانی جائے، بلکہ مسلمان اپنا فیصلہ اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرے۔ لیکن یہ ایک عجیب قوم ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں،
قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں، جو پہلے انبیاء تشریف لائے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ زبان سے یہ کہتے ہیں، لیکن عملاً ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فیصلے وہ نافذ کریں یا وہ فیصلے کروائیں جو کافروں کو پسند، بلکہ کافروں سے فیصلے کرواتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، اور شیطان کو ماننے والے، شیطان کے پیروکار، کافر، مشرک، تین خداؤں کے قائل، تثلیث کے قائل، اور اللہ کے بیٹا ہونے کے قائل، فرشتوں کی عبادت کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے، یعنی سارے کفار طاغوت میں آ جاتے ہیں جو شیطانی عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں کہ دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تو پھر قرآن کے فیصلے پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر اپنے فیصلے کفار سے، مشرکین سے اور ان لوگوں سے کراتے ہیں جو مجسم شیطان ہیں، طاغوت ہیں۔ حالانکہ انہیں حکم یہ ہوا ہے ان یکفروا بہ، کہ ان کی بات نہ مانے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جب یہ اپنے فیصلے شیطان کے پیروکاروں کے پاس لے جاتے ہیں تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان سے ایسے غلط فیصلے کرائے کہ یہ راہ ہدایت سے بہت دور چلے جائیں، دور دراز کی گمراہی میں پھٹک جائیں۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ دین پرانا ہو چکا، یہ قدامت پسندی ہے، اور یہ کفار سے فیصلے کرانے کو روشن خیالی کہتے ہیں۔ قرآن کے فیصلوں پہ عمل کیا جائے تو یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، وہ حالات گئے، وہ زمانے گئے، وہ لوگ گئے، وہ بین الاقوامی صورتحال گئی، تو اب تو ہمیں اسی دنیا میں اور انہی لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا آج گلوبل ولیج نہیں بنی۔ قرآن حکیم نے آج سے 1450 سال پہلے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم جہاں کہیں بھی ہو روئے زمین پر، تم سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو گلوبل ولیج اسلام کے لیے تو اسی وقت بن گیا تھا جب ساری دنیا کے لیے اللہ کا ایک رسول مبعوث ہوا اور ہمیشہ کے لیے، اور وہ کتاب لایا جو اللہ کا ذاتی کلام ہے اور تب سے لے کر قیامت تک کے لیے راہ ہدایت اور ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فرماتی ہے، اور اس کے خلاف چلنے والا نہ صرف یہ کہ آخرت ضائع کرتا ہے، دنیا میں بھی ذلت و خواری اس کے نصیب میں آتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پڑھیں ہم تو یہ پتہ چلتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی لیے ہے۔ ہم آج کے اپنے ملکی حالات کو، اپنے لیڈران کرام کو، اپنے قومی دانشوروں کو دیکھ لیں تو کیا ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ تو ہمارے لیے نازل ہوئی؟ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں یہ گمان ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ یزعمون، انہیں یہ گمان ہے، یہ اپنی جگہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم آپ پر جو قرآن نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں، اور جو پہلی کتابیں نازل ہوئی انہیں بھی مانتے ہیں، آپ کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور انبیاء سابقہ کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن
یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے فیصلے شیطان کے پیروکار کریں، فیصلے ہمارے واشنگٹن میں ہوں، فیصلے ہمارے لندن میں ہوں، ہمارے فیصلے جو ہیں برطانیہ میں ہوں، ہمارے فیصلے کفار کے ایوانوں میں ہوں، اور وہ ہم اس ملک پر لاگو کر رہے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ کافروں کی بات نہ مانو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور یہ بھی انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو کافر شیطان کے پیروکار ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں دور سے دور تر کرتا چلا جائے، آگے سے آگے لے جائے، گمراہی میں بھٹکاتا ہوا انہیں کہیں سے کہیں لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر جب ان سے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی چھوڑو ان باتوں کو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے رسول کے دربار میں آؤ اور ہم اپنے فیصلے وہاں سے کرائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، آؤ اس کتاب سے اپنا فیصلہ پوچھیں، اپنی بات قرآن پر پیش کریں، قرآن ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت رسول اللہ، حدیث شریف، ارشادات رسول چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں اور دیکھیں کہ ہمارے امور کے بارے اللہ کا رسول کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو ان منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے بات کو روکتے ہیں، اس بات پہ اڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، جب ان پر افتاد پڑتی ہے اپنے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے، جب ان کے غلط فیصلے ان پر الٹ جاتے ہیں، ان کی حکومتیں چھن جاتی ہیں، ان کا اقتدار چھن جاتا ہے، ان کے تختے الٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ ان پر ایسی مصیبت کیوں ہوتی ہے کہ انہیں لوگ تخت سلطنت سے اتار کر زنجیریں پہنا کر جیلوں میں بٹھا دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اذا اصابتم مصیبت بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو ان کا کردار ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر مصیبت آ جاتی ہے۔ اس وقت کیا کرتے ہیں جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جب یہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہوتے ہیں، جب ان کی جیل کی کوٹریوں میں سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں اور یہ راتوں کو سو نہیں سکتے، تو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں؟ ثم جاؤک یحلفون، پھر یہ آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں دوڑتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جی جو ہو گیا اللہ کی قسم ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے حکم کے مطابق کریں گے۔ یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم نے جو فیصلے کیے، کہتے یہ ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول، ہم نے جو فیصلے کیے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اس سے کوئی بھلائی کا پہلو نکل آئے اور قوم کی بہتری ہو۔ بھلا بتاؤ، یہ آیت 1400 سال پرانی لگتی ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالات دیکھ کر نازل ہوئی، اور قرآن کریم کا اعجاز یہی ہے کہ یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی جس کسی نے تفسیر لکھی ہے، کم از کم 2 لاکھ سے زائد تفسیریں طبع ہو چکی ہیں قرآن کریم کی، اور غیر مطبوعہ کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ جس کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی،
جس کسی نے اس کی شرح لکھی ہے وہ پرانی نہیں ہوتی، جو ارشادات رسول کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرانے نہیں ہوتے، اور جو اللہ کا کلام ہے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ جب اٹھا کے دیکھیں وہ آپ کے حالات حاضرہ پہ بحث کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر خلوص دل سے اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ آیات آج کے ہمارے اس منظر کی منظر کشی نہیں فرما رہے، ہمارے آج کے حالات نہیں بتا رہے، ہماری بات کر رہی ہیں کہ کہنے کو یہ کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم مذہب کو مانتے ہیں، ہم پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ شیاطین سے اور شیطان کے پیروکاروں سے کرائیں، حالانکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا انکار کر دو، ان کی بات نہ مانو، اللہ و اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اگر کوئی اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و الی الرسول، کسی بات میں اختلاف رائے ہے تو اسے اللہ و اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لاؤ، وہاں فیصلہ کرو۔ لیکن یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کے قابو آ جاتے ہیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ گمراہی میں انہیں دور سے دور تر لے جائے، آگے سے آگے تاریکی میں انہیں بھٹکاتا ہوا لے جائے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ بھائی اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سنت اور حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آنے سے روکنے کے لیے اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں، نہیں بھائی ادھر مت جاؤ۔ ہمارا بڑا مارکت الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے ججز کی بحالی کا۔ ایک شخص نے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے ججوں کو برطرف ہی نہیں کیا، 6 مہینے قید میں بھی رکھا۔ حکومت بدل گئی، نئی حکومت نے اس بات پر ووٹ لیے کہ جی ہم یہ ظلم جو ہے یہ مٹا دیں گے اور ان کو بحال کر دیں گے۔ اس دفعہ ووٹوں کا جو ٹرن اوور تھا، یعنی جتنے لوگوں نے ووٹ دیے، اتنے ووٹ میری یاداشت میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک لوگوں نے پول نہیں کیا۔ ہمارا تو یہ 25-26% لوگ ووٹ دیتے تھے، بلکہ پچھلے الیکشن میں تو 15-16 پر آ گئے۔ اس میں 60% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا۔ ہر ووٹر سے آپ پوچھ لیں کہ آپ نے جو ووٹ دیا ہے کیا کسی فرد کو حکمران بنانے کے لیے دیا ہے یا جو ظلم ہوا ہے عدلیہ کے ساتھ اس کو مٹانے کے لیے دیا ہے؟ ہر ووٹر کہے گا کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ جنہوں نے ووٹ لیے ہیں، ایک کام نیا کرنے کے لیے تو مشکلات ہوتی ہیں، ایک غلط کام غیر قانونی غیر آئینی طاقت کے زور پر ایک بندے نے کر دیا، اب اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، اب طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اب نئی حکومت بن گئی تو ان کی طاقت اس غلط کو صحیح نہیں کر سکتی، اس کے لیے اب قانونی مشورے ہو رہے ہیں، آئینی ماہرین۔ کس نے آئینی ماہرین سے مشورہ کیا تھا ججوں کو برطرف کرنے کے لیے؟ یعنی غلط کام کرنے کے لیے مشورے کی نہیں طاقت کی ضرورت ہے، تو غلط کو صحیح کرنے کے لیے بھی مشورے کی نہیں قوت ایمانی کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے۔ کتنے ارب کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے اربوں روپے جی اس حکومت نے قرضے معاف کر دیے، اور تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہو، مہنگائی لا رہے ہو، کاشتکاروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی ہے، جنہوں نے سال جان ماری ہے اور کچھ غلہ اگایا ہے وہ ذخیرہ اندوز ہیں، اور جو پچھلے 5 سال سے
خرید کر وسط ایشیا تک سمگل کرتے رہے، وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے، وہ چھاپے مارنے والوں کے سربراہ ہیں۔ تو آپ اس طرح کرو گے تو آئندہ لوگ گندم بیجنا چھوڑ دیں گے۔ اور وہ جو اربوں معاف ہوئے وہ وصول نہیں ہوتے، وہ کیوں نہیں وصول کرتے ہو؟ جن کے معاف ہوئے وہ پھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان سے کون وصول کرے؟ یہ تو بتاتے ہیں حکمران کہ اربوں معاف ہو گئے جی، اور ملک کنگال ہو گئے اور مہنگائی ہو گئی، تو وہ اربوں واپس لے لو نا۔ ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، 3-3 4-4 ہزار مربع زمین ہے، اور ان سے واپس لے لو، ان کی زمینیں نیلام کر دو، کوٹھیاں نیلام کر دو، ان سے پیسے قوم کے واپس لو، بجائے ان سے واپس لینے کے غریب پر مزید چڑھائی کی جا رہی ہے کہ اس کی کھال اتارو۔ یہ کیا ہے؟ یہی بات تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ دعوے اسلام کے کرتے ہیں، جب فیصلے کی باری آتی ہے تو کفار سے فیصلے کراتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ آؤ بھائی اللہ و اللہ کی بارگاہ میں آ کر فیصلہ کریں، تو یہ منافق، یہاں قرآن نے کہا ہے ایسے لوگوں کو رأیت المنافقین، ان منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں، یہ سارا یصدون عنک صدودا، سارا زور لگا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس طرف نہیں جانا، ساری زندگی دین کی مخالفت کرتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ زندگی میں دین پہ طنز کرتے ہیں، زندگی میں دین کا نام لینے والے کو دہشت گرد کہتے ہیں، زندگی میں نماز پڑھنے والے کو باغی کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، مٹا دو، مار دو، قتل کر دو، مساجد اجاڑ دو۔ اسلامی ریاست میں مساجد کو اور طلباء کو اور پڑھنے والی ہزاروں بچیوں کو توپوں کی نظر اور بموں کی نظر اور گیس شیلز کی نظر کر دیا گیا، اور ایسے بم مارے گئے جن سے فضا میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، ساری عمارتیں اور بندے جل کر راکھ ہو۔ کہاں؟ اسلام آباد، شہر کا نام ہے اسلام آباد، جہاں مساجد برباد کی جا رہی ہیں، اور جب مرتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں مر کے کیوں ادھر گھستے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ روشن خیالی تو یہ ہے کہ روشن خیال قوم ہے تو مردے کو، ایک پرانی عادتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں کہ مردے کو قبر میں ڈالو اور مٹی ڈال دو اور اسے مٹی کھاتے ہی رہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ روشن خیال تو بجلی کی بھٹی میں ڈالتے ہیں اور پیچھے سے بجلی چھوڑتے ہیں ہائی وولٹیج، اور وہ اتنی سی راکھ بنتی ہے۔ تو روشن خیالو، شہید ہونے کی بجائے ان بجلی کی بھٹیوں میں جاؤ، تم کیوں قبروں میں رسوا ہوتے پھرتے؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان سے اقتدار چھن جاتا ہے، ان پر مصیبت پڑتی ہے، حکومتیں چلی جاتی ہیں، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیتے ہیں، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر یہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو جو کوشش کی تھی وہ ہمارا ارادہ تو ملک اور قوم سے احسان کرنے کا اور موافقت کرنے کا تھا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا تھا، قوم میں یگانگت پیدا کرنے۔ یہ کون سی قومی یگانگت ہے کہ ساری قوم کو ڈاکوں پہ لگا دو قوم اتفاق ہو جائے گا؟ ساری قوم کو بدکاری پہ لگا دو کہ اس میں قومی اتفاق ہو جائے گا؟ کبھی برائی پہ جمع ہونے کو اتفاق کہا گیا ہے؟ ظلم پہ جمع ہونا اتفاق و اتحاد پیدا کرتا ہے؟ اتفاق و اتحاد ہوتا ہے نیکی اور بھلائی پر، برائی پر جمع ہو جانے کو اتفاق نہیں کہتے۔ برائی پر لوگ جو جمع ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہوتے ہیں اور ان میں ہمیشہ منافقت رہتی ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، کافر، مشرک، ظالم، جابر، ڈاکو، بدکار، ہر ایک کا دل الگ الگ ہوتا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، فرمایا میرے حبیب یہ ایسے لوگ ہیں ان کے دل کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے۔
یعنی جو اللہ کریم جانتا ہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں ہے، ورنہ لوگ تو ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے، لوگ انہیں دیکھ کر گلیاں خالی کر دیتے کہ یہ کون سی نسل کے درندے آ رہے ہیں۔ یہ کچھ تو وہ ہے جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے، ان کے کردار سے ظاہر ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے فرمایا وہ اللہ جانتا ہے، اگر لوگوں پہ منکشف کر دے تو لوگ تو انہیں دیکھ کر بھاگ جائیں۔ پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا میرے حبیب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے حبیب ان کو بھول جائیے، میں جانوں اور یہ جانے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجیے، ان سے توجہ ہٹا دیجیے، ان پر نگاہ شفقت مت کیجیے، ان کی پرواہ مت کیجیے۔ اور جو شخص اس آیت کی زد میں آ گیا، جس سے اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اعراض کریں، دنیا و آخرت میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ لیکن فرمایا اس اعراض میں ایک بات جاری رکھیے، ان کی پرواہ مت کیجیے، ان پر شفقت مت فرمائیے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ہاں اپنے فریضہ ادا کرتے رہیے، وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، انہیں آپ نصیحت فرماتے رہیے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر ضرور بات کرتے رہیے۔ اعراض سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ظلم کرتے رہیں اور اللہ کے بندے خاموش بیٹھے رہیں، ان کے ظلموں کی نشاندہی کریں، انہیں بتاتے رہیں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط کام نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، اللہ کی مخلوق کو تباہ نہ کرو، اور بڑی بلیغانہ انداز میں ان سے بات کرتے رہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا رسول جتنے بھی میں نے نبی مبعوث کیے، رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے بے چوں چراں اطاعت کی جائے اللہ کے رسول کی۔ یہ مقصد بعثت ہوتا ہے کہ پوری امت جو ہوتی ہے جسے اللہ کا رسول دعوت دیتا ہے، امت دعوت ساری انسانیت، امت مسلمہ جس نے قبول کیا وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں قبول کیا، دل سے انہوں نے مانا نہیں، وہ منافقین، اور منافقین اللہ کے قانون کے مطابق، قرآن کے مطابق فرمایا کفار سے بدتر ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے نچلے درجے میں کافروں سے نیچے منافقین کو رکھا جائے گا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافروں کے زخموں سے جو پیپ اور خون بہے گا وہ منافقین کی غذا ہو۔ یہ اتنے بدتر لوگ ہیں کہ انہیں کافروں سے بھی نیچے رکھا جائے گا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر نبی، ہر رسول اس لیے بھیجا گیا ہے کہ امت دعوت اللہ کے حکم سے بے چوں چراں اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اس کے حکم کی تعمیل کرے، اور ساتھ یہ رعایت رکھی گئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ کتنا بھی جرم کر چکے ہیں، اپنے آپ پر کتنا بھی ظلم کر چکے ہیں، چونکہ ہر جرم اپنی ذات پر ظلم کرنے کے مترادف، ہر گناہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ سزا تو خود کو بھگتنی پڑے گی۔ سو فرمایا جتنا بھی ظلم اپنے پر کر چکے ہیں، جاؤ کا کتنے گناہ کر چکے ہیں، کتنا ظلم کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دروازہ توبہ کا کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ یہ جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ یا رسول اللہ
بہت ظلم ہوئے، بہت زیادتیاں ہوئیں، ہم سب کچھ چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ گئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر اللہ کا رسول ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے، اس خلوص سے حاضر ہوں، اس درد سے حاضر ہوں، اس دل کی اس گہرائی سے حاضر ہوں کہ اللہ کے رسول کے دست کرم اٹھ جائیں ان کی بخشش کے لیے، اور اللہ کا حبیب ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو آپ دیکھیں گے اللہ کیسا توبہ قبول کرنے والا اور کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، ان بڑے بڑے مجرموں کو بھی بخش دے گا، انہیں توفیق ہدایت دے دے گا، انہیں نیکی کی توفیق دے دے گا، ان کے کردار کی اصلاح ہو جائے گی، ان کے اعمال سدھر جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس درد سے حاضر ہوں کہ نبی کے ہاتھ بے ساختہ ان کی بخشش کے لیے اٹھ جائیں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح معاف کرتا ہے اور کتنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ پھر اس سے آگے جو فرمایا وہ اس سے بھی سخت ترین بات، فرمایا ان سے یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں آنا چاہتے، اور یہ رسماً اور رواجاً حج اور عمرے کرتے ہیں، قوم کے پیسوں پر جہاز بھر کے لے جاتے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے پیسوں پہ حج اور عمرے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حواریوں کو بھی لے جاتے ہیں، اور وہاں بھی اکڑ دکھاتے ہیں، اور واپس آ کر کہتے ہیں میں نے میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا، میرے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھلا، میں نے کعبے کے چھت پہ چڑھ کے نعرہ مارا، میں نے یہ کر دیا، یعنی اس میں بھی عجز و نیاز اور اللہ سے توبہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس پر بھی اکڑ دکھاتے ہیں، اس پر بھی ناز کرتے ہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب یہ بات سن لیجئے، اور قیامت تک کے لوگوں مسلمانوں یہ بات سن لو، فلا و رب کا، قسم ہے تیرے پروردگار کی، لا یؤمنون، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، تیرے پروردگار کی قسم ہے میرے حبیب، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ یا اللہ بالکل دروازہ بند ہو گیا یا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا ایک راستہ ہے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، ایک راستہ ہے کہ یہ اپنے سارے فیصلے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے کروائیں تو میں انہیں مسلمان مان لوں، صرف ایک راستہ ہے، ورنہ تیرے پروردگار کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھائی، اپنے اسم ذات کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ رب کی قسم اس لیے کھائی کہ رب اور پروردگار وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، جو نظام کو چلاتا ہے، یہ صفت ربوبیت ہے اللہ کی۔ اس صفت کی قسم کھائی کہ اس میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی فیصلے تو واشنگٹن سے کرائے اور وہ مسلمان کہلائے، نہیں، فیصلے اس کے آپ کی بارگاہ میں قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں عز و نیاز سے حاضر ہو اور اس درد سے حاضر ہو کہ نبی کے ہاتھ بے ساختہ اس کی بخشش کے لیے اٹھ جائے، میں بخش دوں۔ پھر فرمایا فلا و ربک، تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے مسائل کے حل آپ کے قدموں سے تلاش نہیں کرتے، جب تک یہ اپنا حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جب تک یہ فیصلے آپ سے نہیں کراتے، قسم ہے پروردگار کی یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ سے فیصلہ کرائیں اور قبول کر لیں، فرمایا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کریں اس کے خلاف ان کے دل میں بھی کوئی ذرا برابر کھٹکھٹ نہ آئے، بالکل لا یجدوا فی انفسہم حرجا،
کوئی معمولی سا اختلاف ان کے دل کی گہرائی میں بھی نہیں. یہ نہ ہو کہ زبانی کہتے رہیں جی ہمیں شریعت کا فیصلہ منظور ہے اور دل سے کڑتے رہیں گے یار یہ تو مصیبت پڑ گئی. اگر ایسا کریں گے پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. دل کی گہرائی میں بھی کوئی اس کے خلاف اعتراض نہ ہو. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کو ایسا مانے کہ ماننے کا حق ادا کر دیں گے. میں انہیں مسلمان تسلیم کر لوں گا، ان پر رحمت کے دروازے کھول دوں گا، ان کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا. یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے. لیکن صرف ایک دروازہ ہے جہاں آ کر یہ سب کچھ ہو سکتا. تو میرے بھائی، ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے. یہ ایک تو رواج ہو گیا حکومت پر تان کرنا. لوگ سمجھتے ہیں اس سے بڑی شہرت ہوگی. شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو، اللہ کی رحمت اور بخشش کی ضرورت ہے. اور کوئی نیکی تب تک نیکی نہیں جب تک اللہ اسے قبول نہیں فرماتا. ہر گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، لہذا یہ گناہ ہے. لیکن جو نیکی اور عبادت ہم کرتے ہیں اس کی رسید ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی قبولیت کا پتہ میدان حشر میں چلے گا. تو بندے کو شہرت کی نہیں، اللہ کی رضا کی، اللہ کے نبی کے کرم کی، اللہ کے نبی کی دعا کی ضرورت ہے. میں نے بات ملکی سطح کی لیکن ملکی سطح پر نہیں، اپنے ذاتی فیصلے بھی، اپنے گھر کے فیصلے بھی، اپنے کاروبار کے فیصلے بھی ہم بھی اللہ کے رسول سے فیصلے کروائیں. ہم بھی اپنے معاملات اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے جائیں تو ہم بھی تب ہی مسلمان، اللہ کے نزدیک تب مسلمان مانے جائیں گے. دنیا میں تو ہر کوئی دعویٰ رکھتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. جانے والے کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے. اللہ ہر مسلمان کہلانے والے کو معاف کرے، لیکن یہ ہمارے کہنے سے تو نہیں ہوگا. ہر بندے کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے. تو میرے بھائی کوشش کرو اپنے معاملات بارگاہ نبوی سے حل کراؤ. زندگی کو حضور کے اتباع پہ ڈالو. آپ کی اطاعت کو شعار بناؤ. اللہ سب کو توفیق عطا کرے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.